نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرات گرامی، بزرگوں اور بھائیوں، کئی ہفتوں سے کوئی پروگرام آپ کی سماعت کے لیے نہیں ڈال سکا۔ کچھ مشغولیات ایسی تھیں جس کی بنا پر کوئی پروگرام یا کوئی بیان نہیں ڈالا۔ اب انشاءاللہ آپ کی سماعت کے لیے ہفتے میں 15 دن میں ضرورت کے تحت کوئی نہ کوئی بیان یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور انشاءاللہ ڈالیں گے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت فرمائی ہے اور ایک فکر دی ہے کہ اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں انسان کو کیا فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کیا تم موجود تھے؟ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو جمع کیا، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، سبھی اولاد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رب کائنات کے اس پیغمبر نے اپنی اولاد سے ایک سوال کیا، پوچھا ہے، ما تعبدون من بعدی۔ اپنی تمام اولاد کو خطاب کر کے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کسے معبود مانو گے، میرے بعد تم کس الہ کی عبادت کرو گے، میرے بعد تمہارا الہ کون ہوگا، تمہارا معبود کون ہوگا، تمہارا رب کون ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ باپ بھی پیغمبر اور دادا بھی پیغمبر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو دادا بھی نبی، باپ بھی نبی اور خود بھی نبی، اور بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں، وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ جہاں گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے، جہاں برائی کا شائبہ بھی نہیں ہے، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنی اولاد سے پوچھ رہا ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ یہ تو بتلاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اب یہاں پر ہمیں آپ کو یہ سوچنا ہے
یا ہمیں آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ پیغمبر اپنی اولاد سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بعد تم کسے معبود بناؤ گے یا کسے معبود مانو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ہم نے بھی کبھی اپنی اولاد کو جمع کیا، ہم نے بھی کبھی اپنی اولاد سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ ہمارے بعد کیا ہوگا؟ تم کسے معبود مانو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ زندگی اللہ کے احکام پر گزارو گے یا نہیں گزارو گے؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ گے یا نہیں اپناؤ گے؟ ہمارے اندر اس کی فکر پیدا نہیں ہوتی، نہ ہم اپنی اولاد، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ ایمان والو تم خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، کس بات سے؟ جہنم کی آگ سے۔ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن میرے بھائی یہ فکر ہمارے سے نکل گئی۔ یہ فکر ہے اللہ کے پیغمبر کو، اور یہ فکر صرف یعقوب علیہ السلام ہی کو نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی لاحق ہوئی، اور انہوں نے بھی وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، فرمایا کہ رب کائنات نے تمہارے لیے دین کو محبوب کیا ہے، دین کو منتخب کیا ہے، دین کو پسند کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے راستہ اختیار نہ کرنا، رب کو رب مان کر زندگی گزارنا۔ وہی فکر یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے لیے لاحق ہوئی، اپنی اولاد کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی، کہ تو بتلاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج مجھے آپ کو فکر ہے، بچہ بیمار پڑ جائے تو اسپیشلی ڈاکٹر کی فکر، بچے کی بیماری میں شفا کیسے ہو، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ بچے کے پاس کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کی فکر، گھر کی فکر، ڈیکوریشن کی فکر۔ اگر رشتہ نہیں ہے تو پھر رشتے کی فکر، کچھ اپنا گم ہو جائے اس کی فکر، کاروبار نہ چلے تو اس کی فکر۔ آج میرے آپ کے اندر دنیا کی یہ تمام فکریں موجود ہیں، اگر فکر نہیں ہے تو دین اسلام کی فکر نہیں، فکر نہیں ہے تو اس بات کی کہ میری اولاد جنت میں جانے والی کیسے بنے گی، اللہ کی ماننے والی کیسے بنے گی، اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر چلنے والی کیسے بنے گی۔ آج دنیا کی فکریں ہیں، آخرت کی فکر نکال دی، جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی عقل مند ہے جو آدمی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور حساب کے دن آنے سے پہلے حساب کی تیاری کر لے۔ جسے اپنی آخرت کی فکر ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے، وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج فکریں نکل گئی، دین کی فکر کو جو ہے ہم نے آپ نے چھوڑ دیا، دنیا کی فکریں اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لی۔ تو آج دیکھ لیں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، مسلمان کس طریقے سے پریشان ہے۔
کاروباری لائن سے پریشان ہے، زندگی کی لائن سے پریشان ہے، برکتوں کی لائن سے پریشان ہے، یعنی ہر وہ طریقہ جو پریشانی کا ہے آج مبتلا ہے اس کے اندر۔ وجہ کیا بنی کہ ہم نے اسلام کی فکر کو چھوڑ دیا، دین کی فکر کو چھوڑ دیا، آخرت کی فکر کو نکال دیا۔ یہ فکر ہے تو اللہ کے پیغمبر کے یہاں، اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اگر باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اولاد کی فکر نہیں کہ میری اولاد بھی نمازی بن جائے۔ باپ اسلام پر زندگی گزار رہا ہے تو یہ فکر نہیں کہ میری اولاد بھی اسلام والی بن جائے۔ دنیا کی فکریں ہیں۔ چنانچہ یہ فکریں جب نکلی ہے تاریخ میں بڑا بھیانک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، اور علامہ ابن کثیر مورخ اپنی تاریخ ابن کثیر کے اندر اس فکر کے رخصت ہونے پر کہ اسلام کی فکر، دین کی فکر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی فکر جب لوگوں نے اپنے اندر سے نکالی تو اس کا خمیازہ اتنا بھیانک بھگتنا پڑا ہے کہ تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس وقت تک روئے زمین پر اتنی خوریزی اور اتنا قتل عام نہیں ہوا جتنا کہ بغداد کے جو ہے تاریخ میں قتل عام ہوا ہے۔ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن ہر بادشاہ نے اس فکر کو نکال دیا کہ ہمارے جو عوام ہے یا قوم ہے یا ہماری اولادیں ہیں ان کے اندر دین کیسے باقی رہے گا، اسلام کس طریقے سے باقی رہے گا، اسلام کی فکر کیسے ہم جو ہے اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں، قرآن سے اپنی اولاد کو کیسے جوڑیں، پیغمبر کے طریقے سے کیسے جوڑیں، اللہ کے احکام پر کس طریقے سے ہم انہیں قائم کریں، یہ فکر ہر بادشاہ نے نکال دی۔ جب فکر نکالی اور لوگوں کے اندر سے یہ فکر نکلی کہ ہماری اولاد دیندار رہے گی یا بددین بنے گی، تو پھر اللہ رب العزت نے تاتاریوں کی شکل میں عذاب بھیج دیا، اور انہی میں سے ایک شخص جس کا نام ابن القمی ہے، غدار اللہ نے بنا دیا، غدار پیدا کر دیا۔ اس ابن القمی نے تاتاری ایک کشتی میں سوار ہو کر بغداد میں داخل ہوئے ہیں۔ دریائے دجلہ جس کی چوڑائی 6 کلومیٹر کی ہے، اس دریائے دجلہ میں وہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر بغداد میں داخل ہوئے ہیں۔ بغداد میں اس وقت فکر تھی تو مکان اور حویلی کے بنانے کی، ڈیکوریشن کی، کاروبار میں ترقی کی، کاروبار کو بڑھانے کی، ایک دوسرے سے اونچائی کی، ایک دوسرے سے مرتبے میں آگے بڑھنے کی۔ اگر فکر نہیں تھی ان لوگوں کے اندر تو دین اسلام کی فکر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی فکر نہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کی فکر نہیں، کس طریقے سے اللہ کے گھر میں اللہ کا نام باقی رہے، مدارس کے اندر اسلام کی تعلیم دی جاتی رہے، اس چیز کی فکر کو انہوں نے نکال دیا۔ ڈیکوریشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں لائبریریاں بنا لی ہیں، اتنی بڑی لائبریری بنائی کہ جو ہے تاریخ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ ایک لائبریری کے اندر 20 لاکھ کتابیں موجود تھیں، اور سب کتابیں یہ نہیں کمپیوٹرائز بلکہ ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ بس کتابوں کو لانا اور اپنی لائبریری کے اندر اس کا رکھنا، یہ انہوں نے اپنے اندر کر لیا تھا۔
ایک دوسرے سے فوقیت کی، میری لائبریری کے اندر 20,000 کتابیں ہیں، میری لائبریری کے اندر 10 لاکھ کتابیں ہیں، یہ ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ ایک دوسرے سے اچھا مکان بنانا، ایک دوسرے سے اچھی حویلی بنانا، ایک دوسرے سے اچھا کاروبار کرنا، زیادہ پیداوار کرنا، یہ مشغلہ ان کا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے تاتاریوں کی شکل میں عذاب مسلط کر دیا۔ ابن القمی نے ان تاتاریوں کو اپنے یہاں پناہ دی، اور انہوں نے سب سے پہلا بغداد کے اندر یہ کام کیا کہ سب کی لائبریریوں کو خریدتے تھے، اور خریدنے کے بعد اس لائبریری کی کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈالتے تھے۔ دریائے دجلہ جس کی چوڑائی 6 کلومیٹر کی ہے، بغداد کے لائبریریوں کو خرید کر انہوں نے پل بنا لیا، برج بنا لیا۔ اب اس پر تاتاری چڑھ کر بغداد کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا۔ 24 گھنٹے میں وہ بغداد جہاں بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مفسر اللہ نے پیدا فرمائے، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے جہاں پیدا ہوئے، لیکن جب دین اسلام کی فکر نکل گئی تو اتنی بڑی خوریزی ہوئی ہے، تاریخ میں اس سے بڑی خوریزی نہیں ہوئی۔ 18 لاکھ مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا۔ وہ مسلمان جب ان کی گردنوں کو کاٹا تو پورا کا پورا بغداد لہو لہان، پورا بغداد خون کی چیٹوں سے بھرا ہوا، اور نالیاں خون سے ایسی بہہ رہی تھی جس طریقے سے تیز بارش میں نالیاں بھر کر چلتی ہے۔ خون سے یہ خون دریائے دجلہ میں داخل ہوا ہے۔ کئی ہفتے تک وہ دریائے دجلہ جو پانی بن کر چل رہا تھا، اب جب مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کو تہس نہس کیا گیا، 18 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا، اس وقت وہ دریائے دجلہ خون بن کر بہہ رہا تھا۔ پورا بغداد تہس نہس ہو گیا، مسلمانوں کا نام مٹ گیا۔ جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی تھی، اب وہاں مسجدوں کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں رہا جو اللہ کا نام لیتا، اللہ کے نام کا ذکر کرتا۔ اذان ہوتی، مسجدیں نمازیوں سے خالی ہو گئی، پورا بغداد تمام کا تمام تباہ و برباد ہو گیا، مسلمان وہاں سے مٹ گیا۔ جب فکر نکلی تو پھر حالت یہ بنی کہ مسلمان جو ہے عذاب کے اندر جو ہے مبتلا ہوا، اللہ نے عذاب مسلط کر دیا۔ تاتاریوں نے چن چن کر مسلمانوں کو مارا، لیکن اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو اللہ کا تو معاملہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ کو میری آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ الصمد بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ میری آپ کی عبادت کی ضرورت۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے طیرن ابابیل، تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ابرہا کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ وہ قادر مطلق ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ جب وہ آتا ہے اپنائیت پر تو پھر صبح کے فقیر کو شام میں بادشاہ بنا دیتا ہے، اور شام کے بادشاہ کو صبح میں فقیر بنا دیتا ہے۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے۔ اللہ نے تمام بغداد میں جو ہے اللہ کا نام باقی نہیں رہا۔ عرصہ گزر گیا، تاتاری حکومت قائم ہوئی، شہزادے جس کی جو ہے چغتائی شہزادہ جس کے سر پر تاج بدنا تھا، بادشاہ جسے ملنی تھی، حکومت جس کے نام ہونی تھی، وہ گشت کر رہا ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو ایک شخص تاریخ میں جس کا نام جمال الدین مرحوم ہے،
اللہ نے اس شخص کو کھڑا کر دیا. اس کے دل کے اندر فکر پیدا ہوئی کہ بغداد جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا تھا، آج اللہ اور اس کے رسول کا نام ختم ہو گیا. شاید میری اس فکر پر، میری کوشش پر اللہ کسی کو جو ہے کھڑا کر دے اور پھر سے جو ہے بغداد کے اندر قال اللہ اور قال رسول ہو جائے. جب دین کی فکر پیدا ہوتی ہے، آج تو نہ جانے آدمی جو ہے کچھ گم ہو جائے، اپنا کوئی مر جائے، اپنا کچھ نقصان ہو جائے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہے، دل کے اندر کڑن ہوتی ہے، دل اسے محسوس کرتا ہے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا. گھروں کے اندر سے آقائے مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہزاروں جنازے نکلتے ہیں روزانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں اور آپ، میرے گھر والے جو ہے پامال کر رہے ہیں. ذرا بھی آنکھ سے آنسو نہیں آتا، ذرا بھی دل کے اندر کڑن پیدا نہیں ہوتی کہ میرے آقا کی یہ سنت چھوٹ گئی، میرے آقا کا یہ طریقہ چھوٹ گیا، میرے اللہ کا یہ حکم چھوٹ گیا، میرے اللہ کا یہ جو ہے فرمان چھوٹ گیا. اس چیز کی فکر نہیں ہوتی میرے بھائی. جب اس چیز کی فکر نہیں ہوگی تو مصیبتیں تو آئیں گی. آج کے حالات دیکھ لیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جمال الدین مرحوم اپنا بوریا بسترا کندھے پر رکھتا ہے، بغداد میں داخل ہوا. اتفاق یہ تھا کہ جس راستے سے جمال الدین جا رہا ہے اسی راستے پر وہ شہزادہ، وہ چغتائی شہزادہ آ رہا تھا سامنے سے. اس نے دیکھا ٹوپی لگی ہوئی ہے، داڑھی چہرے پر ہے، کرتا پجامہ پہن رکھا ہے. اس نے جو الفاظ کہے ہیں جمال الدین کے لیے وہ یوں تھے: او ذلیل کتے، تو اس شہر میں کیسے داخل ہوا، ہمارے یہاں کیسے آیا؟ تو جمال الدین مرحوم نے بڑے پیار سے کہا کہ شہزادے، میں اس کتے سے بھی ذلیل ہو سکتا، اس کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو سکتا ہوں. اگر اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا، اللہ نے میری مغفرت نہیں کی، اللہ نے مجھے نہیں بخشا، میں اس کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. اور اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے میری بخشش فرما دی، اللہ نے مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا، تو پھر میں کتے سے بھی زیادہ افضل ہوں، پھر میں ہر طریقے سے اس سے زیادہ اچھا ہوں. اب شہزادے نے جمال الدین سے یہ بات کہی کہ کس جو ہے آخرت کی اور کس مغفرت کی تم بات کر رہے ہو؟ جمال الدین مرحوم نے اسلام کا نقشہ اس کے سامنے کھینچا. تاریخ کے اندر ہے کہ جمال الدین مرحوم نے پورے اسلام کا نقشہ کھینچا اور جنت و جہنم، آخرت کے بارے میں اور اللہ کی معافی اور غیر معافی کے بارے میں چند منٹوں میں اسے سمجھایا. چغتائی شہزادے کے دل پر وہ باتیں لگی. فکر تھی جمال الدین کے اندر کہ اللہ بغداد کے اندر پھر اپنا نام زندہ کر دے. اس فکر پر اللہ رب العزت نے شہزادے کے دل کے اندر یہ بات داخل کر دی. اس نے اس بات کو مان لیا کہ میں مانتا ہوں کہ اسلام سچا ہے، اسلام برحق ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے جس اسلام کو پیش کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، خالق کائنات کے اوپر جو ہے تمام کی تمام دنیا کا جو مالک و حاکم ہے، وہ مالک و حاکم ہی برحق ہے. میں اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن اس چیز کا اعلان میں اس وقت کروں گا جس دن میری تاج پوشی ہوگی اور میرے سر پر جو ہے بادشاہت کا، حکومت کا تاج رکھا جائے گا. جمال الدین تم اس دن آنا. جمال الدین یہیں سے واپس لوٹ گیا. اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ گھڑی یا وہ وقت آئے جس وقت شہزادے کی تاج پوشی ہو اور میں جا کر شہزادے کو سمجھاؤں اور شہزادہ جو ہے اسلام کا اعلان کر دے. اس بات پر جمال الدین تڑپتا رہا، اپنے اندر ایک فکر اور کڑن لیے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا رہا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ وقت جمال الدین کی زندگی میں نہیں آ سکا. آخری وقت ہے، کبھی کروٹ چارپائی پر ادھر لے رہے ہیں، کبھی کروٹ ادھر لے رہے ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے.
جمال الدین مرحوم تڑپ رہا ہے کہ جو ہے کس طریقے سے وہ گھڑی میری زندگی میں آ جاتی، شہزادہ میرے سامنے اسلام کو قبول کر لیتا۔ بھائیوں اور بزرگوں، اسلام کی کڑھن جمال الدین کے اندر ہوئی ہے۔ جمال الدین آخری وقت میں تڑپ رہا ہے۔ کبھی میرے آپ کے دل کے اندر بھی آیا کہ اسلام کے لیے میں کسی کے پاس جا کر، اس نے اسلام کا طریقہ چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو پابند کر رکھا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ رکھا ہے، میں بھی جا کر اس کے پاس اسلام کی دعوت دے سکوں، اسلام کے بارے میں کہہ سکوں، اللہ کے پیغام کو پہنچا سکوں، اللہ کے نبی کے طریقے کو بتا سکوں، کبھی میرے آپ کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوتی۔ میرے بھائی، اگر اسلام کی فکر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی فکر دلوں کے اندر نہیں ہوگی تو پھر مصیبتوں کا آنا لازمی ہے۔ اس لیے جمال الدین مرحوم کا صاحبزادہ ہے شیخ رشید الدین، اس نے پوچھا ابا کیا بات ہے، آپ کبھی کروٹ ادھر لے رہے ہیں تو ادھر روتے ہیں، کبھی کروٹ ادھر لے رہے ہیں تو ادھر روتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا کڑن ہے، کیا تڑپ ہے؟ آپ تو برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، خوشی خوشی جان اللہ کو دیجئے۔ کہا نہیں بیٹا، بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میں بغداد کے اندر گیا تھا اور وہاں جا کر یہ فکر لے کر گیا تھا کہ بغداد میں پھر اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا نام زندہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت لائی ہوئی شریعت پر پھر لوگ عمل کرنے والے بن جائے۔ اس بات کو لے کر، اس کڑن کو لے کر میں بغداد میں داخل ہوا، لیکن معاملہ یہ بنا کہ چغتائی شہزادے سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ جس دن میری تاج پوشی ہوگی، جس دن میرے ہاتھ میں حکومت آئے گی اور حکومت کے لیے میرے سر پر تاج رکھا جائے گا، جمال الدین تم اس وقت آنا، میں اسلام کو قبول کروں گا اور اسلام کی باتوں کو مانوں گا۔ میری زندگی کے اندر شاید وہ وقت نہیں آ سکا، اس لیے میں تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں کہیں پوچھ نہ ہو جائے، اللہ کے ہاں کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں کہ میں اللہ کے احکام کو وہاں تک نہیں پہنچا سکا۔ رشید الدین نے تسلی دی کہ ابا آپ اللہ کو جان خوشی خوشی دیجئے، اور آپ کا یہ جو ہے باقی کام، آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو فکر ہے، وہ میں رشید الدین اپنے دل کے اندر اتارتا ہوں، اور آپ کے بعد میں اس فکر کو لے کر بغداد کے اندر جاؤں گا اور وہاں اس شہزادے سے ملوں گا جس شہزادے سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ادھورا کام میں پورا کروں گا۔ اور شیخ رشید الدین، انتقال ہو گیا جمال الدین مرحوم کا، شیخ رشید الدین پھر بغداد کے لیے چلا ہے۔ بھائیوں بزرگوں، اس اسلام کی فکر کو اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ یہ فکر یعقوب علیہ السلام کو ہے۔ یہاں سے پھر دوسری کلپ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ شیخ رشید الدین نے جا کر کس طریقے سے اللہ کے حکم کو پہنچایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کس طریقے سے وہاں پہنچایا، اور کتنے دنوں تک شیخ رشید الدین نے انتظار کیا ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو پھر اولاد نے یوں کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے جو ہے اس معبود کی جسے آپ معبود مانتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد جسے معبود مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، اسحاق علیہ السلام کے خالص ایک اللہ کو مانیں گے، خالص ایک اللہ کی عبادت کریں گے، خالص ایک اللہ کو معبود مانیں گے، اور ہم اسی کی جو ہے فرما برداری کریں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے اندر فکر، یہ مجھے آپ کو فکر دی ہے اللہ نے اصل، کہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بنے، اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا انٹروڈکشن کرائے، بتائے کہ جو ہے اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کیا ہے۔ آج ہماری اولاد کو ہزاروں فلمی جو ہے ہیرو کے نام یاد ہوں گے، ہزاروں فلمی گانے یاد ہوں گے، ایکٹرز یاد ہوں گے، کرکٹر یاد ہوں گے، اور دیگر نہ جانے کیسی کیسی چیزیں یاد کرتے ہیں، لیکن یاد نہیں تو پیغمبر کے طریقے یاد نہیں
نہیں، یاد نہیں تو پیغمبر کا نام یاد نہیں، یاد نہیں تو پیغمبر کے ابا کا نام یاد نہیں، یاد نہیں تو پیغمبر کے دادا کا نام یاد نہیں، آپ کی ازواج مطہرات یا آپ کی بنات یا صحابہ اکرام بزرگان دین، آج بڑا مشکل ہے کہ ہمارا بچہ 5 بزرگوں کے نام بتا سکے، 5 نبیوں کے نام بتا سکے، 5 صحابیوں کے نام بتا سکے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے نام بتا سکے۔ کیوں؟ اس کی فکر میرے اندر نہیں۔ اگر ماں باپ اس فکر کو لے لے، میں اور آپ اس فکر کو لے لیں کہ اللہ کے دین کا انٹروڈکشن اپنی اولاد کو کرائیں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے، اللہ کے پیغمبر کا تعارف کرائیں گے، سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے اندر اسلام کی فکر پیدا ہو جائے، صحابہ والی زندگی ہماری بن جائے، بزرگان دین کی زندگی ہماری بن جائے، ان کی ماں نے کس کس طریقے سے محنت کی ہے، ان کو مصروف بنانے میں کس کس طریقے سے اپنا کردار پیش کیا ہے، ان کو مصروف بنانے میں، تب جا کر انہیں اللہ نے وہ مقامات عنایت فرمائے جن کا آج میں اور آپ جو ہے ادب سے نام لیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسلام کی فکر میرے آپ کے اندر پیدا فرما دے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی بھی توفیق عنایت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔